کو دیکھ لیں، ایک نماز کو 27 اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 27 درجے اضافہ ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ اس مہینے کو نہیں دیتا تب بھی سال تو ہوتا ہی، اور اس مہینے کو جو ہمیں دیا ہے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا، اللہ کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اور کیسے انعامات، ایک تو مہینہ دیا اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر کو بڑھا دیا، 70 گنا کر دیا فرائض کو، اور نوافل کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ فرض کے برابر ہو گئے۔ دوسرا انعام یہ کیا کہ شیطان جو ہمیں بہکاتا تھا اس کو اٹھا کے بند کر دیا، سرکش شیاطین سارے بند، تو کتنا آسان ہو گیا عمل کا کرنا۔ پورے دن میں پاؤ پارا پڑھنا مشکل ہوتا ہے ان دنوں میں، جو پڑھنے والے زیادہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، اور آج دیکھیے 5-5 6-6 7-7 جس کی جتنی تعداد، کچھ لوگ تو 1.5 دن میں قرآن ختم کر دے رہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آج زیادہ پارے پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ بڑے دیندار ہو گئے۔ یہ اللہ نے آسانی کر دی تاکہ امت محمدیہ جنت کے اندر جانے والی ہو جائے۔ اور پھر نفس جو ایک اور چیز ہے جو اعمال سے دور لے جاتا ہے، کھینچتا ہے دور اعمال سے، اس کو کمزور کر دیا روزے کے ذریعے سے۔ تو ہر چیز آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد پھر انعامات ایسے کہ اس رمضان کے ہر شب و روز کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکالتا ہے، اور کہتے ہیں کہ عید کی جو رات آئے گی تو جتنے پورے رمضان میں لوگوں کو جہنم سے نکالا تھا اتنے ایک رات میں نکالے گا اللہ۔ تو اگر ایسا دیکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دہانے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے مبارک مہینے کے اندر جو کہ آدمی صبح میں روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، رات کی تراویح 20 رکعت، اور بھی ایک سجدے کے اندر کتنے ثواب اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھی 4 شخص کو کہا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کرو، کتنی سخت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو بلایا، بولے آ جاؤ میرے پاس۔ آپ ممبر کی جب چڑھے تو پہلے قدم پہ بولے آمین، پھر دوسرے پہ آمین، پھر تیسرے پہ آمین۔ جب اترے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے ایسی بات آپ سے پہلے نہیں دیکھی جو آج دیکھی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفیق اور مربی پورے امت کے لیے، کہ آخری وقت میں بھی جب دنیا سے جا رہے ہیں اور جانے کا وقت ہو گیا تب بھی جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے پاس، جا کے پوچھ کر کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اور آخرت میں بھی بس یا ربی امتی یا ربی امتی، جیسے اپنے لیے کوئی زندگی نہیں جس سے تو امت کے لیے، وہ آمین کہہ رہے ہیں مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام اور نبیوں کے نبی سردار۔ کس بات پر؟ کہ پہلے قدم پہ جب چلے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو یہ مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، کتنی سخت ہو گئی بھائی۔ دوسرے قدم پہ کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر آئے، آپ کا نام آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور تیسرے قدم پر جب گئے تو کہنے لگے کہ یہ ایسا شخص جس کے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہ کرا لے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو اس پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایسا مبارک مہینہ ملنے کے باوجود اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی مغفرت تو بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھنی ہے اور امت کو بھی یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، کوئی میرا اعلان تو ہے نہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو ہے شرابی۔ حالانکہ اس مہینے کے اندر برکت ایسی ہے کہ شرابی کبابی بھی جو ہے آ جاتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے، لیکن اللہ کی طرف سے کہ بھائی شرابی کی مغفرت نہیں کروں گا۔ ہاں توبہ کر لے تو کفر کی توبہ پہ اللہ کی طرف سے مغفرت۔ تو الحمدللہ اس چیز سے تو بچے ہی ہیں سارے کے ساتھ۔ دوسرا جو ہے مسئلہ بہت بڑا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، تہجد بھی پڑھ رہا ہے پورے رمضان کے اندر، تراویح بھی اور سارے نیک کام کر رہا ہے، لیکن اگر والدین کو ناراض کر رکھا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، مغفرت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو گناہ ہے نا ان کا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا عذاب، لیکن یہ ایسی نافرمانی ہے کہ اس کا وبال اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک چیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھا نوجوان، وہ اس سے کلمہ پڑھنے کہا تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو بلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کیا مسئلہ ہے؟ پتہ کیا تو صاحب اس کی ماں ناراض،
ماں کے پاس گئے، ماں کو بلایا، ماں سے کہا کہ بھائی اگر تیرے بچے کو کوئی کوئی آگ کے اندر ڈال دے تو کیا کرے گی؟ بولی میں بچاؤں. تو کہنے لگے یہ تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اسے معاف کرو. تو ماں نے ادھر معاف کیا، ادھر اس کی زبان سے کلمہ نکلا. تو ایسی چیز والدین ہیں. تو والدین کی نافرمانی، حضرت علی کا قول ہے کہ باپ کے سامنے اگر اف سے بھی کم درجہ ہوتا تو وہ بھی حرام ہے. اور میں نے سنا ایک سے کہ اگر آدمی بہت تھکا ہوا ہے اور اپنے والدین سے، اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہے تو ان کے سامنے اپنی تھکان کا اظہار بھی نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کام سوچے ہوئے بیٹھے ہوں اور دیکھا بیٹا تو تھکا ہوا ہے تو پھر وہ دل میں ہی لے کے بیٹھے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اور میں نے کہا نا جیسے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دہانے کھل گئے. اب ایک آدمی نافرمان ہے، اپنے باپ کو ستایا اس نے پوری زندگی، اور باپ کا انتقال ہو گیا، اب کیا جہنم میں جائے گا؟ نا. اب بھی اللہ کی طرف سے آپشن ہے کہ باپ کی دنیا سے جانے کے بعد اس کے ملنے والوں سے اچھا معاملہ کرنا، اس کے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، تو کل کو وہ فرما برداروں میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکل جائے اور قیامت کے بالکل آثار ظاہر نہ ہو جائیں، اس سے پہلے سب کے پاس آپشن ہے. اور اگر ہم نے یہ مواقع کھو دیے تو پھر اپنا ہی نقصان کریں گے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، اتنی بڑی چیز ہے. تو والدین کو کہتے ہیں کہ صبح میں جا کر کے صرف ایک زیارت کر لینا، سلام بھی نہ کرے، صرف زیارت کر لے، حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو جن کے والدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، روزانہ حج اور عمرے کا ثواب اس کو لیتے رہیں اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو بنا لیں. یہاں تک کہ آتا ہے کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کو توڑ دے، تو چاہے تو اس کو بچا لے. تو بہت آسان ہے جنت. تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس مہینے میں ان کی بھی مغفرت نہیں جنہوں نے نافرمانی کری. تو اگر آج تک کچھ خطا ہو گئی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تیسرا، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا، تعلقات کو توڑنے والا ہو. آتا ہے نا کتابوں کے اندر کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے نازل کری لیکن اٹھا لی. بھائی کیوں اٹھی؟ دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا، رشتہ داروں میں نہیں، دو مسلمانوں میں. تو جو قطع رحمی کرے گا، جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے کل کو آخرت میں. اور یہ رشتہ داری کل کو پکارے کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے جوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ دو قدم بہت زیادہ پسند ہیں جو کہ نماز کے لیے اٹھاؤ اور اپنے رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھاؤ. آج ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کے اندر بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ترتیب ہے اس میں رشتہ داروں کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے. تو جس نے قطع رحمی کر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے کہ اس مجمع میں کوئی اگر قطع تعلق کرنے والا ہو تو وہ ہٹ جائے، یہاں سے چلا جائے. تو ایک صاحب اٹھے، گئے اور واپس آ گئے. تو کہنے کیا مسئلہ ہوا؟ میرے کہنے پہ صرف اکیلے تم ہی اٹھے. کہنے میری خالہ بہت دن سے ناراض تھی، میں ان کے پاس چلا گیا. اس نے کہا تو خلاف عادت کیسے چلایا؟ دونوں نے معافی تلافی کری، میں واپس آ کر کے بیٹھ گیا. کہنے لگا ہاں جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت اس کو نہیں چھوٹی. تو قطع رحمی کرنے والا بھی میرے محترم بزرگوں دوستوں اس مہینے کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. تو اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی سے اپنے رشتہ دار سے تعلقات اگر خراب ہیں تو آج یہ وعدہ اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اس سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں بہت اجر عطا فرمائے. اور کہتے ہیں جو چوتھا شخص جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا وہ ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ، حسد، یہ دل کے امراض ہیں بہت بڑے. اور اگر آدمی نے محنت نہیں کری اپنے دل کے اوپر، یہ جو پوری ایمان کی محنت ہے نا دنیا کے اندر جو دکھ رہی ہے 4 مہینے 40 دن اور اللہ کے راستے میں نکلنا، ساری کی ساری، ان ساری کی ساری محنت کا لب لباب یہی ہے کہ میری زندگی بدل جائے اور میری زندگی اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی. صرف عبادات کے لائن سے نہیں، معاشرت کے لائن سے بھی اور کیا کہتے ہیں معاملات کے لائن سے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، اگر دل کے اندر کینہ ہوا کسی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے، حسد ہوئی، تو پھر مغفرت کے چانسز تو ختم. ہاں معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے دل کو صاف کر کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دیکھنا ہے جنتی کو دیکھ لے اس کو. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کسی بہانے سے رکا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. کہنے لگے 3 دن رہا مجھے تو کچھ دکھا نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ اللہ کے نبی نے ایسا ایسا فرمایا لیکن میں نے تو آپ کے اندر کچھ دیکھا نہیں. کہنے لگے اچھا، جب میں رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو بالکل صاف کر کے سوتا ہوں، زبان سے نہیں کہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، وہ واقعی میں دل سے اپنے آپ کو صاف کر کے سوتا ہوں. یہ دل ایسی چیز ہے اور یہ ساری کی ساری محنت دل کو بنانے کی، دل کو منور کرنے کی محنت ہے. اور کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جس کو 5 چیزیں مل گئیں وہ بہت خوش نصیب ہے، بہت زیادہ خوش نصیب. ایک پہلی چیز کیا ہے کہ شکر کرنے والی زبان. کوئی بھی حال ہو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکر ادا کرے.
اچھے حال میں اللہ نے رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. خدا نخواستہ کوئی اللہ کی طرف سے حالات آئیں تو اس میں بھی صبر اور شکر ہے، وہی اللہ ہی کی طرف سے من جانب اللہ ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم کسی بھی نفس کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھا سکتے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ جانتا ہے. تو شکر کرنے والی زبان جسے مل جائے بڑا خوش نصیب ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والا دل، جیسے میں نے کہا نا کہ دل اگر بالکل صاف ہو جائے تو یہ سیدھا جنت کے اندر لے جائے گا، نان اسٹاپ، بنا رکے. تو اصل محنت جو کرنے کی چیز ہے وہ دل ہے. اور انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر آتے تھے وہ انسانوں کے قلوب کے اوپر محنت کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی معاشری زندگی اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. ان کے نہیں سوچتے ہیں، لیکن ہماری محنت کا جو فوکس ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی محنت کا جو فوکس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بنانے کی محنت نہیں کری. ٹھیک ہے بھائی، تم کھیتی کرتے ہو، کھیتی میں مہارت حاصل کرو، اس کو روکا نہیں. تجارت کرتے ہو، تجارت میں مہارت حاصل کرو، لیکن اس کو روکا نہیں. اس کے اندر وہ تمہارا کام ہے. لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر لے جانے والا ہوں. تو ہماری اور آپ کی محنت بھی جو ہے اس وقت یہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کس طرح سے جہنم سے بچ کر کے جنت کے اندر جانے والے ہو جائے. سب سے پہلے میرا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے اور جنت کے اندر داخل کرے، اور پھر مجھے ذریعہ بنا کر کے اور مجھے قبول کر کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے. اور اللہ جل شانہ نے جو قرآن پاک کے اندر واقعات بتائے ہیں نا، نبیوں کے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اگر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام کے سارے واقعات وہ کیا ہیں؟ دعوتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے اپنی قوم کو دن کے اجالے میں بھی دعوت دی اور رات کے اندھیرے میں بھی دعوت دی، تنہائی میں دعوت دی، اکیلے میں دعوت دی اور مجمع کے اندر بھی دعوت دی، اور یہ میری مانتے ہی نہیں تھے. جیسے جیسے میں دعوت دیتا جاؤں اور یہ مجھ سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی اور میری بات سنتے نہیں. لیکن کیا ہوا آخر؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ آ کر کے رہتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. کوئی ایٹم بم اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، کوئی فائٹر پلین اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا. یہ ہم سب کی غلط فہمی ہے، دنیا کے انسانوں کی غلط فہمی ہے کہ اے آئی اللہ کے فیصلے کو روک لے گا. خدا نخواستہ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو آئے گا. اور یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے قوموں کے واقعات کہہ دیے جو سرکشی کرتے تھے اور جن کو غرہ تھا کہ ہم بھی کچھ ہیں. قوم عاد، ابھی امام صاحب نے پڑھا سورہ الحاقہ کے اندر، غرہ تھا ان کو کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اچھا تم طاقتور ہو؟ تو 7 راتیں اور 8 دن اللہ تعالیٰ نے تیز مسلسل ہوا چلائی ہے ان کے اوپر، اور ایسا پٹک کے مارا ہے کہ کہنا تم دیکھو گے تو ایسا لگے گا کھجور کے درخت پڑے ہوئے. ختم. وہ ایک تھوڑی سی مہلت رہتی ہے تو اس میں انسان سمجھتا ہے کہ اوہو میں بہت بڑی چیز ہو گیا. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک رگ کو اللہ تعالیٰ روک دے، بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جائے گا. ایک دماغ کے رگ کو اللہ تعالیٰ سکھا دے، بیٹھے بیٹھے پاگل ہو جائے گا. دنیا کا سب سے عقل مند آدمی اگلے دن پاگل. دل کا ڈاکٹر دنیا کا سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی نس کو بند کر دے، ختم، بیٹھے بیٹھے ختم. تو ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے پاس اس کے سبب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں. قوم سمود، ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. ہود علیہ السلام تو قوم عاد کی طرف گئے، دی دعوت. ساری قوموں نے یہی کہا کہ ہم میں سے ہی ہمیں کیسے تم ہدایت دینے کے لیے آ گئے؟ تم تو ہم میں سے ہی. اس بات کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. دعوت دی لیکن وہ سرکشی کرتے رہے. آخر میں کیا ہوئے؟ چیخ آئی اور سارے کے سارے ختم ہو گئے. جبکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھروں کو بنا رکھا کہ قوم عاد کے اوپر تو ہوا آئی تھی وہ برباد ہوئے تھے، یہاں پہ ہوا کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کے خزانے میں کوئی ایک ہوا ہی تھوڑی ہے. اللہ کے خزانے میں تو بے شمار چیزیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو زندہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے، تو پوری دنیا کی انسانیت مل کر کے اس کو مار نہیں سکتی. خالد بن ولید کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جنگوں کے اندر یہ جو ہے میدان جنگ میں شہید نہیں ہوں گے. اور کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کہ مجھے کتنے مار کے ایسے تھے کہ مجھے لگا کہ اب نہیں بچوں گا، ہو گیا ختم، اب تو شہید ہوں پکا. اور ہر جنگ میں اس نیت کے ساتھ جاتا تھا کہ اس بار شہید ہو کر کے آؤں. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ کوئی تلوار ان کو شہید نہیں کر سکتی، تو نہیں کر سکی. ہزار لوگوں نے تک نے گھیر لیا اکیلے خالد بن ولید کو. اللہ کی طرف سے نظام چل گیا، بچا کر کے لے آیا. تو یہ ہم اور آپ کس غلط فہمی کے اندر ہیں؟ دنیا کی انسانیت کس غلط فہمی میں؟ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اوپر ہماری حکومت، دنیا کے اوپر اللہ ہی کی حکومت ہے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام تک پہنچا دیا. اور قیامت میں بھی، آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ کے نافرمان ہوں گے سارے کے سارے. کوئی بھی ایمان والا اس وقت دنیا میں نہیں بچے گا. دنیا کے بدترین لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی. پھر جب نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی ختم کر دے گا.
پہلے تو قومیں ختم کری ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جب اتنی نافرمانی ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے اب کوئی نبیوں کا اور کوئی سلسلہ ہدایت کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کو ختم کر دے گا، ختم کر دے گا، سورج کو بے نور کر دے گا، ستارے سارے کے سارے مان پڑ جائیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے اللہ کے ماننے والے ہیں ہمارا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا 5 چیزیں مل جائیں، تو ذکر کرنے والا دل، اور تیسری جو چیز ہے جس میں آج امت بڑی پیچھے چلی گئی، پہلے ریگستانوں کے میلوں کے سفر کر جاتے تھے ہمارے اسلاف، آج ان کو اے سی کی عادت ڈال دی تو بیکار ہو گیا۔ تو تیسری صفت کیا ہے کہ مشقت اٹھانے والا بدن، بہت اہم صفت ہے یہ، جس کے پاس اگر جس کے اندر یہ آ گئی نا کہ مشقت اٹھانے والا بدن اگر ہے تو وہ بہت خوش نصیب ہے۔ آج ہم سب آرام کی طرف، آزائش کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور اس محنت کے ذریعے سے چاہا یہ جا رہا ہے، جاتی ہیں جماعتیں، آتی ہیں کارگزاریاں، ساؤتھ افریقہ میں کھانے تک کو نہیں ملا، اور جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں تو ویسے جو بیت الخلاء میں جا رہا ہے، یہ حالت ہوگی۔ کہیں کہیں مجاہدے آتے ہیں، ورنہ تو اب تو یہاں پہ بھی نصرت ہی نصرت۔ تو ایسا بدن جو مشقت اٹھانے والا ہو، یہ بڑی خوش نصیب ہے وہ۔ اور چوتھی چیز کہتے ہیں وطن کی روزی۔ بھائی سب تو ٹرینڈی ہے، کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجبوری میں آدمی کو جانا پڑتا ہے۔ سعودی کے اندر ملے یہاں کے بھی لوگ اور بنگلہ دیش کے بھی اور پڑوس کے لوگ، کتنے سال سے نہیں گئے گھر؟ سب 10 سال ہو گئے، 10 سال سے گھر نہیں گئے۔ شادی ہاں ہو چکی، بچہ ایک ہے، میں نے ایک ہی رہے گا، ظاہر سی بات ہے 10 سال سے ہوں، تو ایک بچہ 10 سال سے دیکھا ہی نہیں، پڑے ہوئے وہاں پہ، ایسی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں اس دنیا کے لیے جو کہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تو وطن کی روزی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور 5ویں چیز، ایسی بات تو سب کے لیے ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ نیک بیوی مل جائے تو بہت ہی اچھا، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ 5 چیزیں مل جائیں تو بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص، اور اس کے لیے امید یہ ہے کہ اس کی انشاءاللہ دنیا بھی بڑی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر خاص طور سے دعوت، بھئی ابھی کل ہی گزرا ہے 17 رمضان، بہت امپورٹنٹ ڈے ہے 17 رمضان، غزوہ بدر 17 رمضان کو ہی۔ ساری کتابیں توریت، زبور، انجیل اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اتاری، یہاں تک کہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے رمضان مبارک میں ہی اتارا، اور اس کے بعد حسب ضرورت جو ہے دنیا میں جیسے جیسے واقعات ہوتے رہے اور جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ تو دین کی محنت کے ساتھ اس مہینے کو خاص مناسبت ہے، اور یوں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مجاہدہ اختیار کرنا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو، سوائے اس کے کہ امانت، جس نے امانت دے رکھی یا امانت ادا نہ کرے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا، کہے گا امانت ادا کرو، تو وہ کہے گا کہ امانت ادا کروں، میں تو دنیا تو ختم ہو گئی اللہ، اب تو یہاں امانت کیا؟ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا لے کے جاؤ اسے، اب وہ لے کے جائیں گے جہنم کے پاس، اسے چکر دلا رہے ہوں گے، دھکا دے دیں گے اس کے اندر۔ ابھی کل ہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جہنم کے اندر اگر پتھر ڈالا جائے تو 70 سال تک وہ لڑکتا رہتا ہے، تب جا کر کے اس کی تہہ پر پہنچتا ہے۔ تو اس کو فرشتے دھکا دے دیں گے جس نے امانت نہیں ادا کری تھی، اتنی سخت چیز ہے، اور وہ جہنم کے اندر لڑکتا رہے گا، اور جہنم کے ہولناکیاں تو ہم سب جانتے ہیں کیسی آگ ہے، کہ سورج کی آگ اور سورج کی گرمی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور لڑکتے جب وہ جہنم کی تہہ میں پہنچے گا تو وہاں پر جا کے دیکھے گا وہ امانت جس کا مطالبہ اللہ نے کیا، تو وہ امانت اٹھا کے وہ چلے گا۔ اب چلتے جب جہنم کی جب منہ پر آئے گا پھر دوبارہ سے لوٹا گیا، اور وہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ اتنی سخت چیز ہے میرے محترم، اتنی سخت چیز۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کی کوئی بھی چیز بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اپنے آپ کو سود سے بچانا، کسی کی زمین دبانے سے بچانا، کسی کا قرض لے رکھا ہو قرض۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، دل کے خلاف بھی اختیار کرتے ہیں، طبیعت کے خلاف بھی اختیار کرتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا اور ہمیں اپنے مہمان خانے میں ہمارا اعزاز اور اکرام کرے گا۔ اللہ کرے گا نا ایسا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا مفہوم ہے ہاں بالکل کرے گا اللہ، مگر اگر قرض لے رکھا ہو تو اتنی خطرناک چیز ہے۔ نادر صاحب سے میں نے خود سنا کہ اگر آدمی شہید بھی ہو گیا اور اگر اس نے قرض لے رکھا ہوگا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ اور آتا ہے حضرت علی کا ہی قول ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں جلدی کیا کرو۔ اس میں کیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کرو نماز پڑھنے کے اندر، موت کے آنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو، ہے نا، کسی کو ہمیں آپ کو کسی کو نہیں معلوم کہ کب موت آنے والی، تو توبہ کے اندر جلدی کرنا۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ اگر قرض لے رکھا ہے تو قرض کی ادائیگی کے اندر جلدی کرو، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ جلدی سے اس کے کفن دفن کا انتظار کرو، اس میں دیر مت کرو۔
اور کوئی لڑکا یا لڑکی یہ 5 چیزیں ہیں شادی کے لائق ہو گیا تو اب انتظار مت کرو کہ صاحب ڈگری حاصل کر لے، MD کر لے اور MS کر لے اور بڑی بڑی ڈگریاں کر لے، شادی کے لائق ہو گیا تو اس سے بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ ساری کی ساری محنت اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے لے کر کے جائیں اور اسی معاشرے کے اندر لے کر کے جائیں جس معاشرے کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے گئے تھے، ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے۔ آج ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینہ تو ہے ہی اسی کی ٹریننگ، صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی کو بھوک لگ گئی اگر دوپہر میں، کمرے میں بند کر کے کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، لیکن نہیں کھاتا۔ تو یہ مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیفالٹ اخلاص دے دیا ہے، آدمی چاہے نہ چاہے اخلاص ہے، اس میں دکھاوا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہی بھی چھپ کر کے کھا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر یہ ٹریننگ، تو اس کے اندر ہم اس بات کی بھی ٹریننگ کریں۔ ایک بار میں نے پڑھا، بلکہ کسی سے سنا بھی، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھا، اس سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک عجیب کھنچاؤ ہوتا ہے مطلب مردوں کو، اور لگتا ہے کہ ہاں بڑا اچھا ہے، جیسے بڑی ملاقات ہے، اور کسی کو دیکھ کر کے عجیب چوسی ہوتی ہے بس، جب کس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ایک بار پڑھا کہ عالم ارواح میں جن روحوں میں آپس میں محبت تھی، دنیا کے اندر بھی ان کے اندر محبت ہوتی، اور وہاں جس میں تھوڑا سا رشاکشی تھی تو یہاں پہ بھی دیکھ کے بلا وجہ چڑھ رہے ہیں، صاحب اس سے مجھے الرجی ہے۔ ارے بھائی کیوں الرجی ہے؟ اس نے کبھی تمہارا کوئی پیسہ مارا، کچھ نقصان پہنچا؟ نہیں، بس ہے الرجی۔ تو میرے محترم بزرگ، اس کو جس سے دیکھ کر کے محبت آتی ہے اس کے لیے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس سے الرجی ہے تو بتکلف اس کو سلام کریں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ الرجی ختم ہو کر کے محبت کے اندر تبدیل ہو جائے، اور یہ کرنا ہمیں اللہ کے لیے۔ اگر ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہیں گے اور اسی کوشش کے اندر لگے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑی اچھی حالت میں موت ہوگی اور بڑی اچھی حالت میں آخرت میں اٹھائے جائیں گے، اور ہنستے کھیلتے ہم سارے کے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پھر وہاں پہ انشاءاللہ ایک دوسرے کے پاس جایا کریں گے اور خوب ملیں گے، وہاں پہ بھی تو ایسے ہی رہیں گے، یہی ہوش و حواس رہے گا، تو وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوں گی جنتیوں کی آپس میں۔ بس یہ ہے، ہم نے اپنی ایریا کو ایک جگہ بھیجا، وہ ابھی چل رہا تھا نا اس کے ہارنوں کی محنت کے لیے، تو گئیں تو میں نے کہا کہ دیکھو ان سے کہہ دینا کہ نہیں، آپ بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے، اگر آپ اس میں مدد کریں گے انشاءاللہ تو جنت میں بھی آپ کے پاس ملنے آ جاؤں گی۔ تو میں نے بھائی اوپر والے نیچے والے کے پاس آتے ہیں، نیچے والے اوپر والے کے پاس نہیں آئیں گے، میں نے ان کے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر انہوں نے محنت اور کوشش کر دیا، تھوڑی بہت مدد کر دی تو انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے، تو جنت ان کے لیے بھی ہو جائے گی۔ خیر یہ صرف مذاق تھا، کل کو کون جنت کے اندر جائے گا، کس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرے گا اور کس عمل کے اوپر کرے گا فیصلے، یہ اللہ ہی کو جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی غرے کے اندر نہیں آنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری تو مغفرت ہو جائے گی۔ کس چیز کے اوپر کوئی ایسا جملہ جسے ہم نے بالکل سرسری سمجھ رکھا اور ہمارے ذہن کے اندر بھی نہیں ہو اور اس کے لیے ہم نے توبہ بھی نہیں کری، کل کو وہ پکڑ کا اگر ذریعہ بن گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اور ہم سب سے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ڈرتے رہیں اللہ سے، مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عمل کی کوشش کرتے رہیں، اور انشاءاللہ نیت صحیح ہوگی، رخ صحیح ہوگا، بڑوں کی نگرانی کے اندر، رہبری کے اندر کرتے رہیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی حالت میں موت کریں گے بھی سارے انشاءاللہ۔ اجتماع بھی آج سرسین سسال کی مسجد میں ہے 10:30 بجے سے، سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اجتماع کے اندر بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔